بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایسٹرالوجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان. میں نے آپ سے بہت دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ سوالات مجھے بھیجا کریں تاکہ جو بھی ان کے جوابات بن پائیں وہ آپ کو سینڈ کروں. ابھی ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے کسی ایک جگہ پر یہ پڑھا تھا کہ اگر میں اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے اوریجنل اس کو چینج کر لوں تو کیا میری تقدیر بدل جائے گی. میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جس میں آتھر کہتا ہے کہ میں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ چینج کی اور میں ایک دن پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے میں ایک دن سٹار بن گیا. اسی طرح ایک اور لوگ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے یا جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہوتی تو کیا ان پر تقدیر حاوی نہیں ہوتی یا تقدیر ان کی نہیں ہوتی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے مزہ کا خیز سوال اور پامسٹری میں اور اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتا. جیسے اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پامسٹری کرتے ہیں، پام ریڈنگ ہے، وہ علم اس پر اپلائی نہیں ہو سکے گا. بس اس کی تقدیر سے کیا ہے؟ تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے. اور جس آدمی کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو اس پر ایسٹرالوجی کا نالج اپلائی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تقدیر نہیں ہے، اس کی تقدیر اپنی جگہ پر ہے. بہرحال یہ بڑے آسان سوال ہیں اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کا میں آپ سے ڈسکس کروں گا. تو کوشچن یہ تھا کہ اگر میں اپنی ڈیٹ آف برتھ بدل لوں تو کیا میری تقدیر بدل جائے گی؟ دو باتوں کو غور سے سمجھیں اور اپنے اوپر لاگو کریں. ایک ایسٹرالوجر اللہ کی پہلے سے لکھی ہوئی تحریر پڑھتا ہے. پہلے سے لکھی ہوئی تحریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا لے کر ہم ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ لے کر ایک لیٹر بناتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں. ہم اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا جو لیٹر ہے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اس میں لکھا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر بتا دیتے ہیں. اس میں ایسٹرالوجر کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ وہ آپ کی تقدیر ٹھیک کر سکے یا خراب کر سکے. اب یہ ہے کہ میں تقدیر اپنی کس طرح چینج کروں گا، اپنی ڈیٹ آف برتھ تبدیل کر لوں تو کیا میری تقدیر بدل جائے گی. پہلے تو یہ تقدیر کا فلسفہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ تقدیر ہے کیا. اگر آپ صحیح مسلم، صحیح بخاری اٹھائیں تو باب القدر اس کو کھولیں تو وہاں سے انسان کی تقدیر کا آغاز ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 سے 42 دن کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے جس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے، نہ کمی ہوتی ہے اور نہ بیشی. ان سب میں سب سے پہلے ہے زندگی موت، یہ تبدیل نہیں ہونی. دوسرا رزق، آپ کو جتنا رزق ملنا ہے جس اعتبار سے مل کر رہنا ہے اتنا ہی ملے گا، اسے بڑھنا نہیں ہے. تھرڈ اعمال، جو ہم اگر دنیا میں حرکتیں کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، یہ فکسڈ ہیں، یہ رہیں گے اور اسی پر ہی ہم نے ٹکے رہنا ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. چوتھا زندگی میں آخری زندگی، جب یہ زندگی ختم ہوگی تو ہم دائمی زندگی میں انوالو ہوں گے تو پھر وہ تقدیر جو ہے وہ یعنی کہ زندگی کے بعد یہ آدمی جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ 4 چیزیں فکس ہیں، یہ تبدیل نہیں ہونی. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی. جبکہ ہم زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو جانتے ہیں اور جو زمین کے باہر ہم ان کو جانتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں پہلے سے درج ہے. پھر اللہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل، ہم نے تمہاری تقدیر بصورت اعمال تمہارے گلے میں لٹکا دی جسے تم قیامت کے روز کھول کر کتاب کی مانند پڑھ لو گے. اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ پہلے سے درج ہے. اگر درج ہے تو یہ تحریر شدہ ہے، تبھی آپ دیکھ کر پڑھیں گے. تو اس لیے تقدیر کے جو یہ 4 حصے ہیں یہ تبدیل کسی صورت نہیں ہونے. اس لیے جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے یہ آپ کی اس تقدیر کو بتاتی ہے جو اس نے آپ کو دے کر بھیجی ہے. جیسے اچھے مشہور آدمیوں کے ذائچے اچھے مشہور علامات کے ساتھ ہوتے ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں فیمس ہوگا. غریب غربا یا جن کی زندگی میں زیادہ مشکلات آتی ہیں ان کی تحریریں بھی پہلے سے لکھی ہوتی ہیں. جس طرح ہم ایک ذائچے سے پڑھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نیگیٹو ہیں یا ان کی زندگی میں بہت ساری جد و جہد کرنی پڑے گی، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کہتا ہے وہ تمہیں ضرور فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرے گا. تو یہ آزمائش اس کی طرف سے ہے. تو انسان تو وہ ہے جو اس کے اعمال کے تابع ہو اور اس کے ہر حکم کو مانے. یہاں پر میں ایک اور بات کرتا چلوں.
जब भी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ तो उस पर घबराना नहीं होता, परेशान नहीं होना, ज़िंदगी में खुदकुशी की तरफ भागना नहीं और ज़िंदगी से भागना नहीं है। आप सिंपल इस नुक्ते को समझें कि अल्लाह कहता है कि वो तुम्हें ज़रूर आजमाइश में डालेगा। अगर आजमाइश आप पर आज है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो आपको देख रहा है, तो आप पर आजमाइश है। अगर उसकी नज़र आप पर है और आप टफ सर्कमस्टांसेस में से गुजर रहे हैं तो फिर किस चीज़ का घबराना, क्योंकि उसकी नज़र आप पर है और जब उसने मुश्किलात दी हैं तो वो खुद ही आपकी मुश्किलात भी उठा लेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह की नज़र आप पर है। तो अल्लाह की नज़र अगर आप पर है तो इससे बड़ी तो और कोई बात नहीं है। तो इसलिए घबराने से कुछ नहीं होता। वो औरतें जिनकी शादियां नहीं होती या जिनके शादी के मामलात काफ़ी टीडियस हैं, परेशान हैं, उनको ये लगता है कि हमारी तकदीरें इस तरह लिखी गई हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्यों परेशानी है, हमारी ज़िंदगी में शादियां क्यों नहीं होती। तो अल्लाह कुरान में कहता है तुम पर और तुम्हारे नफ्स पर जितनी मुसीबतें आती हैं हमने उनको पैदा करने से पहले एक किताब में लिख रखा है, ऑलरेडी रिटन। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। सूरह हदीद है, आयत नंबर 22 से 23 है, जाकर पढ़ लें। तो इसीलिए कि लड़के के क्वेश्चन के जवाब में बात थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी जब आप इन बातों को पढ़ेंगे तो आपको एडवांटेज ज़रूर होगा। आपको अपने ज़हनी तौर पर आपको ये बात समझने में, मानने में आसानी हो जाएगी कि जो अल्लाह का हुक्म है वो हर हाल में आपने मानना है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर कोई अपनी तारीख़ बदल लेता है तो इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में तरक्कियाँ कर लेगा। ये है कि जो उसकी ज़िंदगी में उसे मिलना था वो तो उसे मिला ही, तो उसने डेट ऑफ बर्थ जो रखी अपने तरफ से उसने एक अंदाज़ा लगाया, वो उस पर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गई बस। मगर असल तकदीर वही है जो उसने लिख कर भेजी है। हम अपनी तरफ से कोशिशें करके तकदीर ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए मैं उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, आपने भी सुना होगा, जो खुद कहते हैं जी आपके सब पर 60 सत्ती लगी हुई है, आपका एक ढाइया लगा हुआ है, आपके जादू के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, आप बंदिश हो गई है आप पर रिस्क की और ये सारे मामला था, तो हमें पैसे दें। अभी थोड़े दिन पहले एक औरत का मुझे फ़ोन आया था जी, मैंने किसी साहब से बातें की तो उन्होंने कहा जी आप ऐसे करो कि आपको एक गाय के बराबर, गाय की कीमत के बराबर पैसे मुझे देने पड़ेंगे तो आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी, आई एम सॉरी थोड़ा अजीबोगरीब सी बात है कि यहाँ पर बैठा हुआ ये छत पे लगा हुआ बल्ब अपने हाथ से चेंज नहीं कर सकता और सितारों की पोजीशन जब वो चेंज करने चल पड़ा। ये तोहमात हैं, इनसे बचें। कोई पत्थर, कोई अमल, कोई चीज़ इंसान की तकदीर ठीक नहीं कर सकती। तकदीर सिर्फ दो चीज़ें ठीक कर सकती हैं, एक अल्लाह से रब्ता और दूसरा अल्लाह के बताए हुए सदकात, दैट्स इट। इसलिए इन सारी तोहमात से बचें। अगर उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की तो वो स्टार बना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।